بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف لوگ میرے ساتھ رابطہ کر رہے تھے اور وہ مجھ سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ کوریا میں ورک ویزا کا پروسیس جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ میں خود اس پروسیس سے نہیں گزرا اور میں یہاں پر کوریا میں ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ موجود ہوں، تو مجھے تو صرف وہ طریقہ پتہ ہے کہ اسکالرشپ کے ذریعے، پروفیسر اسکالرشپ کے ذریعے آپ کس طرح کوریا میں آ سکتے ہیں، اور اس پہ میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو اگر تو کوئی بندہ خواہش مند ہو اس پروسیس کو جاننے کے لیے تو وہ میری چینل پہ وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ البتہ ورک ویزا کے پروسیس کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے یعقوب بھائی، اور یعقوب بھائی سے میں نے رابطہ کیا کیونکہ وہ یہاں پر ایز اے ورکر موجود ہیں اور خود اس سارے پروسیس سے گزر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے کہ کوریا میں بطور ورکر لیگل طریقے سے آپ کس طرح سے آتے ہیں، کون کون سے طریقے اس کے لیے موجود ہیں، اور کیا کچھ آپ کو سیکھنا ہوگا یا کس پروسیس سے آپ کو گزرنا ہوگا، کس سے رابطہ کرنا ہوگا وغیرہ۔ تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمارا فوکس یہی ہوگا، اور میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یعقوب بھائی کا کہ آپ نے وقت دیا اور آپ نے اپنے جو اوقات ہے، کیونکہ ورکرز کی جو ورک لوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر، مجھے پتہ ہے کوریا میں، لیکن اس میں بھی پھر آپ نے اپنی چھٹی میں وقت نکالا، تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو آپ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرائیں ہمارے ناظرین کے ساتھ کہ آپ کس علاقے سے ہیں اور کب آپ کوریا میں آئیں، اور مطلب تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو میرا نام محمد یعقوب ہے اور میرا تعلق پنجاب کے شہر راجن پور سے ہے، اور میں 2019 میں کوریا آیا تھا ورک ویزے پر۔ تو جیسے بھائی نے کہا ہے کہ کوریا میں ورک ایز اے ورکر لیگل طریقے سے آپ کیسے آ سکتے ہیں، اس بارے میں آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر سال پاکستانی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن، شارٹ فارم میں OEC بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستانی حکومت کا ادارہ ہے؟ جی، یہ پاکستانی حکومت کا ادارہ ہے جی۔ اور اس ادارے کا اور کورین گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں، جو HRD کوریا کے نام سے مشہور ہیں، جو جاب ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں۔ اچھا، ان کی آپس میں اشتراک ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے سے جو ہے نا آپ ورک ویزے پر آ سکتے ہیں۔ وہ ہر سال جو ہے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اپلیکیشنیں وغیرہ لینے کے لیے کہ آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اناؤنسمنٹ جو ہوتی ہے مخصوص ماہ میں ہوتی ہے یا کسی سال میں کسی بھی دورانیے میں ہو سکتی ہے؟ یہ زیادہ تر فروری اور مارچ میں ہوتی ہے۔ فروری اور مارچ میں؟ جی۔ لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ سال کے کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتی ہو؟ مطلب ہم اصل میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں نہیں، یہ صرف فروری اور مارچ کے درمیان ہوتی ہے۔ اچھا، فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے سٹارٹ میں۔ تو کیونکہ ابھی رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے جی، پاکستان میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں رہیں، تو حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے لوگ باہر کا رخ کر رہے ہیں۔ جی، تو اپلائی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا لینتھی ہو گیا یہ پروسیس۔ جی یعقوب بھائی، معذرت آپ کی بات کاٹوں گا، آپ نے کہا کہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں اس کا اناؤنس کیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک عام بندہ ہے اس کو اس ادارے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اس کو چیک کرے گا کہ مطلب کہاں پر وہ جائے؟ کسی ویب سائٹ پہ جائے گا یا کسی نیوز پیپر میں آتا ہے؟ کیا مطلب کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ جی، نیوز پیپر میں بھی آتا ہے، لیکن سمپلی اگر آپ گوگل پہ جا کر www.oec.gov.pk لکھیں گے جی، تو یہ ادارے کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ پھر وہ اس دفعہ فروری کے سٹارٹ میں جو ہے نا انہوں نے اپلیکیشنیں ریکوائر کی تھیں، ٹھیک کہ جس نے اگر ورک ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو 11 فروری تک وہ اپلائی کر سکتا ہے، 2 فروری سے لے کر 11 فروری تک۔ ٹھیک۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ فروری اور مارچ کے مہینے میں، 2 مہینوں میں کسی بھی وقت جو ہے اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے۔ جی۔ تو سب سے پہلا سٹیپ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اناؤنسمنٹ کے بعد وہاں ان کے جو ویب سائٹ پر ایک چلان فارم ملے گا۔ صحیح۔ 1000 روپے کا چلان فارم اس ادارے کے اکاؤنٹ نمبر میں آپ نے جمع کرانا ہے، جس میں آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے، نام درج کرنا ہے، فون نمبر درج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ جو ہے نا دیکھ کے آسانی سے وہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، فل کر سکتے ہیں۔ ایک عام بندہ جو 10ویں کلاس تک پڑھا ہوا ہے وہ
ایزیلی اس کو فل کر سکتے ہیں. یہ چالان فارم پرنٹ کرنا ہوتا ہے یا ویب سائٹ پہ ہی موجود ہوتا ہے؟ ہاں ویب سائٹ پر ہوتا ہے, وہاں سے بھی آپ پرنٹ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کے قریب OEC کا کوئی ادارہ ہے تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. OEC کا جو ادارے کے برانچز ہیں وہ ایک اسلام آباد میں ہے, ایک پشاور میں ہے, لاہور میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ کراچی میں ہے. جی اچھا یعقوب بھائی, اس میں آج کل یہ معاملات بہت ہو رہے ہیں نا, اسکیمز جسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب کسی اور نے اس طرح کا صفحہ بنا کے اس پہ لوگوں سے لوٹ سکتا ہے. تو اس چیز کی کیا ویریفیکیشن کیسے ہوگی کہ یہ اکاؤنٹ واقعتاً اسی ادارے کا ہے؟ اکاؤنٹ کا ٹائٹل کوئی خاص ٹائٹل ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسے اب میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجوں گا تو آپ کا نام اس میں آ رہا ہوگا, تو اس اکاؤنٹ کا بھی کوئی ٹائٹل ہوتا ہے؟ اس اکاؤنٹ کا سمپل ٹائٹل یہی ہوتا ہے, اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن. اچھا ٹھیک, OEC. اور یہ بینک کسی نام کے اوپر نہیں ہوتا, کسی بندے کے نام پر نہیں. اچھا, یہ ادارے کے نام ہوتا ہے, ادارے کے نام پہ ہوتا ہے. یہی چیز میں جاننا چاہ رہا تھا, کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے پاکستان میں یہ کسی ایجنٹ وغیرہ کے نام پہ نہیں, یہ صرف اور صرف ادارے. ٹھیک صحیح. اور اس پورے پروسیس میں سب سے زیادہ جو ہے نا اس چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ کوریا میں آنے کے لیے کسی بھی ایجنٹ کو آپ پیسے دیں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گے, کیونکہ کورین گورنمنٹ, ایون پاکستانی جو ادارہ ہے وہ بھی, ٹھیک ہے نا, وہ کسی بھی کوئی بھی ان کا ایجنٹ نہیں ہے, کوئی سب ایجنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ڈائریکٹ اپلائی کرنا ہے ادارے میں. صحیح. اور وہ سارا پروسیس دیکھیں گے, اور اس سارے پروسیس کی نگرانی کرتی ہے HRD کوریا. تو اس وجہ سے اس میں زیادہ در میرٹ کے حساب سے. لیکن ایجنٹ فیسیلیٹیٹ تو کر سکتا ہے نا, یا نہیں؟ کوئی مدد کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتا, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا, تھرو پراپر چینل ہے. تو لیکن ہم تو سنتے ہیں کہ ایجنٹ بھی, مطلب کافی لوگ اکثر مجھ سے رابطہ کرتے کہ یار فلانے ایجنٹ نے ہم سے اتنے پیسے مانگے, ہم دیں. بس وہ اسکیم ہے. اچھا, ایجنٹ اگر آپ کو لگوا سکتا ہے تو وہ صرف وزٹ ویزا لگوا کے دے سکتا ہے, ورک ویزا آپ کو نہیں دے سکتا. اچھا, ان دونوں میں فرق ہے. ہاں جی. وزٹ ویزا تو وہ لگوا کے دے سکتے ہیں جس پہ آپ کوریا انٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن لیگل ورک ویزا وہ نہیں لگا. لیگل ورک ویزا نہیں لگوا سکتا. ٹھیک, صحیح. تو لیکن وزٹ ویزا اگر کوئی بندہ لگا لے تو جیسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سعودی عربیہ ہو گیا یا دبئی ہو گئے, تو لوگ وزٹ ویزے لگا کے جاتے ہیں, ادھر جابس ڈھونڈتے ہیں, اور پھر جاب ان کو مل جاتی ہے تو وہ لیگل طریقے سے ادھر کام کرتے ہیں. تو کیا کوریا میں یہ پاسبل ہے کہ کوئی بندہ ایز اے وزٹ آ جائے اور پھر لیگل طریقے سے وہ یہاں پہ رہ کے کام کرے؟ نہیں, وہ اس کو پھر یہاں آ کر اسائلم اپلائی کرنا پڑے گا, سیاسی پناہ. اچھا, تو اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. سب سے پہلے تو وہ 6 ماہ تک کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ٹھیک ہے تو وہ ڈپورٹ ہو جائے گا. اچھا, لیکن وزٹ ویزا تو لگتا ہی 3 مہینے کا ہے, ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے نا. اچھا, جب آپ نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پروسیس کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, آپ کا کیس چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, پیچھے پاکستان میں یا انڈیا یا جس ملک سے آپ آئے ہیں تو وہاں وہ ویریفائی کرنے کے لیے آپ کو 3 مہینے کی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. جی, تو وہ پھر 6 مہینے کے اندر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن یہ اچھا, اسائلم کی آپ نے بات کی, اسائلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کیا سیاسی پناہ کی آپ نے بات کی, یہ کن وجوہات کی بنا پہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ سیاسی پناہ پر تو جو ہے نا زیادہ وکیل حضرات ہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن جو چند دوست ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں ان حوالے سے یہی ہے پتہ چلا ہے کہ وہ پھر پاکستان میں ان کے نام پہ کوئی FIR کٹ جاتی ہے, کوئی ان دشمنی کا کوئی ایسا کیس سامنے وہ لے آتے ہیں, کہانی بناتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے نا میری جان کو خطرہ ہے, یا پھر وہ مذہب کارڈ کے ذریعے جو ہے نا وہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو مسلمان ہے, میں کوئی دوسرے مذہب سے ہوں, میں قادیانی ہوں یا کرسچن ہوں, یا کوئی چکر کر کے پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں یعقوب بھائی ویسے کچھ تو جینون ایشوز ہو سکتے ہیں, مطلب کسی بندے کو واقعتاً ادھر جانی مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا, اس پہ ہم بات نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی بندہ صرف پیسوں کے لیے اپنے بالکل ایک جھوٹی کہانی بناتا ہے, یا اگر مذہب سے ہٹ کے, یہ تو میرے خیال میں بہت گری ہوئی حرکت ہے. ہاں, گری ہوئی تو حرکت ہے, لیکن اب کیا کریں, مجبوری ہے, مجبوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوگ صرف اور صرف اپنے فائدے کو سوچتے ہیں, نہ ملک کا سوچتے ہیں, نہ اپنے جو ہے نا اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ بہت بڑا دھبا ہوتا ہے. یہ تو ہے, کیونکہ آپ ادھر خود بھی ادھر ملک کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں. صرف یہ تو نہیں, آفیشیل ریکارڈز میں یہ چیز. ہاں جی, بالکل. ٹھیک. بہرحال خیر, ہمارے آج کی گفتگو کا مقصد یہ رستے تو نہیں ہے. تو اچھا, میں ویب سائٹ پہ گیا,
میں نے چالان فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ جمع کرا دیا، ٹھیک ہے، اور پیسے میں نے ان کے اکاؤنٹ میں جو ان کے ادارے کے نام پہ اکاؤنٹ ہے ادھر میں نے جمع کرا دیا۔ اب آگے ہاں، اس کے بعد یہ ہے کہ کورین ادارہ جو HRD ہے وہ لکی ڈرا کرتا ہے، قرآن اندازی کرتا ہے۔ اچھا، قرآن اندازی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جن بندوں کے نام قرآن اندازی میں نکل آتے ہیں پھر فردر ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے ٹیسٹ کے لیے، کورین لینگویج کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے رجسٹریشن ہوتی ہے اور اس کی فیس ہوتی ہے $28۔ جو اس وقت کا ریٹ ہوگا اس حساب سے وہ $28 آپ سے فی لیں گے۔ اس کے لیے بھی جو ہے نا ادارے کے اکاؤنٹ میں آپ کو جمع کرانے ہوں گے، وہ بھی یہی برابر، ہاں برابر، صحیح ہوگا، ہاں، وہ کسی فرد واحد کے نام پر وہ نہیں ہوگا اکاؤنٹ، وہ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے نام کا اکاؤنٹ ہوگا، اس میں ہی آپ نے وہ جمع کرانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اہلیت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اس کی اہلیت کے لیے سب سے پہلے 18 سال سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے، 18 اور 39 سال سے زیادہ نہ ہو، 39 ایئرس، ٹھیک ہے۔ 18 اور 39 سال کے درمیان عمر کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ دوسرا سب سے جو امپورٹنٹ ہے، کلر بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی نظر، یہ میڈیکل ریکوائرمنٹ، ہاں یہ میڈیکل ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کی معذوری نہ ہو، صحیح ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلی کٹی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کمر یعنی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے نہ ہلے ہو، ٹھیک ہے، اور TB جو ہے TB نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے فزیکلی طور پر وہ دیکھتے ہیں، جب آپ رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ اسٹاف دیکھتے ہیں، کلر بلائنڈ بھی آپ کو چیک کر لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو TB والا مریض ہوتا ہے وہ تو شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے۔ تو اس سارے پروسیس میں ایجنٹ کچھ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا؟ کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ اچھا، مطلب یہ فیئر، بڑا فیئر، سارا فیئر معاملہ ہے، بڑا فیئر معاملہ ہے، ٹھیک، بڑا فیئر، جو مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے۔ اچھا، یہ سب آپ چونکہ خود اس پروسیس سے آیا ہوں، تو اس میں کوئی ایجنٹ کسی چیز کی ہیلپ نہیں کر سکتا، کیونکہ ویسے مطلب یہ چیز ذرا میرے لیے بھی نہیں ہے کہ وہی پاکستان میں ہوتے ہوئے یہ پروسیس، ہاں بالکل، لیکن یہ ساری چیک اپ جو ہیں یہ پاکستانی ہی کرتے ہیں؟ جی پاکستانی کرتے ہیں، گورین کی نگرانی میں۔ اچھا، نگرانی ان کی اوپر، ٹھیک، صحیح ہو گیا۔ تو یہ میڈیکل چیک اپ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے گزر گیا، ہاں اس سے گزر گئے، آپ نے وہ چالان بھی جمع کر دیا $28 کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ لکی ڈرا کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے ایک مرتبہ لکی ڈرا ہوا، ہاں، اس میں جو لوگ آ گئے وہ انہوں نے میڈیکل کلیئر کیا، انہوں نے فزیکلی انہوں نے میڈیکل کلیئر، ہاں فزیکل میڈیکل کلیئر ہو گئے۔ اب دوبارہ ان جو کلیئر ہو گئے ان میں لکی ڈرا، ہاں، پھر انہوں نے رجسٹریشن کی فیس بھی جمع کرا دی، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کے لیے، جی بالکل، اور اس کے بعد پھر دوبارہ لکی ڈرا ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کی ڈیٹ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ میرا ٹیسٹ پہلے آ گیا تو مجھے تیاری کا موقع نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، جی، تو وہ لکی ڈرا کر دیتے ہیں، جس کی قسمت، ہاں ٹھیک ہے، بس ہاں وہ تو قسمت پہ ہی ہے۔ ہاں، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ 15 دن کے بعد کورین لینگویج کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک ٹائم اور ڈیٹ جو اسائن کر دیتے ہیں، آپ نے اس ڈیٹ پر اس ٹائم پر پہنچ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 سیشن ہوتے ہیں ہر دن کے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک PC دے دیا جاتا ہے، اس پہ آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ 40 سوال ہوتے ہیں، 20 سوال اس میں ریڈنگ کے ہوتے ہیں، 20 سوال اس میں لسننگ کے ہوتے ہیں۔ یہ کورین ٹیسٹ، ہاں، کورین لینگویج کا ٹیسٹ، ہاں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملٹیپل چوائس آنسر دینے ہوتے ہیں، سارے 40 کے 40 ملٹیپل، اس میں تو تکا بھی، ہاں تکے بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تکے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ تکے زیادہ سے زیادہ 4-5 لگیں گے، صحیح، ٹھیک، زیادہ سارے تکے تو نہیں لگیں گے، یہ تو ہے۔ تو اس میں پھر میرٹ بناتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک، کیونکہ وہ 200 نمبروں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کا میرٹ پچھلے دفعہ 110 مارکس ہوئے تھے، اور ٹوٹل کتنے مارکس؟ 200 میں سے 110، 200 میں سے 110، ٹھیک، صحیح۔ اور یہ تقریباً ہر سال 5 نمبر بڑھ جاتا ہے، ہر سال 5 نمبر۔ اچھا، ہاں، کیونکہ ہر سال وہ بندے زیادہ ہو رہے ہیں، بندے کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ باقی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے مختلف ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے اپنے بھی جو ہے نا وہ ہیں، کلاسز شروع ہوتی ہیں ان اداروں میں، جیسے لاہور میں ہے ادارہ، یا
اسلام آباد میں ہے، پشاور میں ہے، کراچی میں ہے، جتنے بڑے شہر ہیں. ہاں وہاں پہ وہ کلاسز بھی کراتے ہیں اور یہ پروسیس کو بھی دیکھتے ہیں. تو اس ادارے کے جو آفیشیل کلاسز ہیں ان کے بارے میں ایک بندہ کیسے معلومات کر سکتا ہے؟ وہ اسی ویب سائٹ سے ہی. اچھا، اس ویب سائٹ سے، ویب سائٹ پہ بھی ان کی کلاسز بھی اناؤنس ہوتی ہیں. اچھا، کہ داخلے شروع ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی بھی داخلہ لے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی ابھی کیا. ہاں ابھی نہ بھی کیا ہو تو پہلے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اور اس کے علاوہ پورے ملک میں جگہ جگہ پرائیویٹ اکیڈمیز بھی لگی ہوتی ہیں، کھلی ہوئی ہیں. یعنی کہ ایک بندہ جس کو کورین زبان آتی ہے، چاہے وہ کوریا میں رہ کے گیا ہے یا نہیں رہ کے گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اسکل ہے، ہاں تو وہ اپنے جو ہے نا وہاں اکیڈمی بنا لیتا ہے اور لڑکیوں کو وہ تیاری کراتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں بھی ایسے ایک ٹیچر سے اکیڈمی میں پڑھ کر آیا ہوں. اچھا، پرائیویٹ کلاسز میں. تو اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے نمل کے نام سے. جی جی بالکل. تو نمل بھی جو ہے کورین لینگویج کی کلاسز کراتا ہے. اچھا، یہ مطلب جتنی ایک ریکوائرڈ کورین ہوتی ہے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے، تو یہ کتنے عرصے میں ایک عام بندہ سیکھ سکتے ہیں اور اس کو کتنا وقت وقف کرنا ہوگا؟ ضروری بات ہے ہر بندہ اس کے دماغ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ایوریج آپ ایک بات. ہاں ایوریج. اس میں ایک چیز یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہی اس کو پاس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جاننے والے جو 8 کلاس تک پڑھے ہوئے، 8ویں جماعت تک، انہوں نے بھی ٹیسٹ پاس کیے، وہ بھی کوریا میں پہنچ گئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک. اور ایسے بھی آئے ہیں جو اور تکوں سے پاس نہیں کیا، تکوں سے پاس نہیں کیا، پڑھ کر پاس کیے. صحیح. تو ایسے بھی ہیں پڑھے لکھے تھے لیکن تکوں سے پاس کر کے بھی آئے ہیں. قسمت ہے، وہی بات. تو یہ ساری گیم لک کی ہے. ہاں بالکل، یہ تو ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو ایک اسکل ٹیسٹ کے نام سے یہ ٹیسٹ لیتے ہیں. جی جی. اس میں آپ کی پھرتی چیک کرتے ہیں، حاضر دماغی چیک کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مختلف قسم کی گیمز ہوتی ہیں، 1 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 40 سے 50 رنگ ہوتے ہیں، ان کو مختلف 3 سائز کے رنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ریک بنا ہوتا ہے، ہر لائن پہ تقریباً 4 ریک ہوتے ہیں، اور ہر ریک کے اندر 3 کھانچے بنے ہوتے ہیں جس میں آپ نے رنگ لگانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا بڑی پھرتی کے ساتھ مطلوبہ رنگ کو، کیونکہ وہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں، مطلوبہ رنگ کو اس کی پراپر جگہ پہ لگانا ہوتا ہے. تو اس میں تو جوان بازی لے جائیں گے، بوڑھے بھی جو پریکٹس کرتے ہیں، اس کی تیاری ہوتی ہے. اچھا، اس کی تیاری ہوتی ہے، اس کی بھی تیاری ہوتی ہے. تو یہ بھی اسی اکیڈمی میں ہوتی ہے جس میں آپ اس اکیڈمی میں بھی آپ کر سکتے ہیں، ہر اکیڈمی میں یہ. اچھا، جو کوریا کے لیے تیار کراتے ہیں اس اکیڈمی میں یہ ساری چیزیں، سب چیزیں. ٹھیک صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. یہ 3-4 قسم کی وہ مختلف ایسی گیمز رکھتے ہیں کورین، کہ پتہ چلے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کا مائنڈ کتنا شارپ ہے. ہاں بالکل صحیح ہوگا. کیونکہ یہاں پہ کوریا میں جو کام ہے نا یہ بہت سپیڈ اپ ہے، بہت سپیڈ ہے، روبوٹ کی طرح. تو وہ اسکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے. اچھا، میں سمجھا ویسے صرف PhD والے روبوٹ کی طرح کام کرتے، لیکن آپ لوگ ہاں جی مطلب کوریا میں آپ داخل ہو گئے، آپ روبوٹ بن گئے. کورین خود روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں، تو وہ ہم سے تو اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے. اس میں چند مخصوص سوالات ہوتے ہیں، کوئی لمبے چوڑے سوالات نہیں ہوتے. پہلا تو آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے کورین لینگویج میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ پھر آپ کو بولتا ہے دائیں مڑو، پیچھے دیکھو، اوپر دیکھو. ٹھیک ہے. وہ آپ کو کچھ کمانڈز دے گا اور وہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کو چیک. ہاں، وہ یہ چیک کرتا ہے کہ لسننگ پاور کیسی ہے، سمجھنے کی پاور کیسی ہے، اس کی صلاحیت کیسی ہے. کیونکہ یہاں پر آپ کے سپروائزر اصل میں کورین ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اگر آپ کو ان کی بات ہی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کیسے کام کیسے کریں گے. ٹھیک صحیح ہوگا. اس کے علاوہ پھر وہ چند اوزار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے نام وہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے سامنے ایک گھڑی رکھی ہوتی ہے، گھڑی کو وہ کبھی گھما دیتے ہیں، کبھی ایک ہی ٹائم بار بار پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. جی. آپ نے گھڑی کو دیکھ کر کورین میں پھر آپ نے اس کا ٹائم بتانا ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھنٹوں کو کورین میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور منٹوں کو سائنو کورین میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اچھا. تو جس نے صحیح طرح سے تیاری کی ہوتی ہے تو وہ یہ بتا پاتا ہے، نہیں تو پھر بتا نہیں پاتا، مکس کر دیتا ہے. ٹھیک. تو اسی وجہ سے انہوں نے ایسے جو ہے نا سوالات رکھے ہوتے ہیں، پزل ٹائپ بنایا ہوتا ہے
کہ جس نے اچھی طرح سے تیاری کی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی طرح سے تیاری نا, تو میں نے پہلے بھی یہی چیز پوچھی کہ ایک بندہ اگر کہنا ہے کہ بھائی میں زیرو سے ابھی اسٹارٹ کر رہا ہوں ورکر ویزا کے لیے, میں ایسی اچھی تیاری کروں کہ ٹیسٹ یہ والا ٹیسٹ بھی پاس ہو جائے, ریٹن بھی پاس ہو جائے, انٹرویو بھی پاس ہو جائے, سب پاس ہو جائے, کتنا ٹائم لگے گا زیرو سے ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے بندہ کتنا ٹائم دیتا ہے, کیونکہ میں نے تقریباً 2.5 مہینے میں پاس کیا تھا. 2.5 مہینے میں؟ اور آپ دن کا کتنا ٹائم دیتے تھے؟ میں تو پورا دن ہی دیتا تھا. اچھا پورا دن, گھنٹوں کے حساب سے کچھ بتا دیں. بس یہ تھا کہ صبح اٹھ جاتے تھے, ناشتہ وغیرہ کے بعد 9 بجے اکیڈمی چلے جاتے تھے, 2 گھنٹے کلاس لینے کے بعد واپس آ گئے, اور جو ہے ہاسٹل میں بیٹھ کے پھر تیاری کی, پھر نماز کے لیے اٹھ گئے, پھر کھانا شانا کھایا. اچھا فل اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا؟ ہاں جی فل, اور کوئی مصروفیت نہیں تھی, کوئی ایکٹیویٹی نہیں. ٹھیک, آپ نے بس فل ایک فوکس بنایا. ہاں اس میں یہ چیز ضروری ہے, کیونکہ آپ جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کورین لینگویج کے علاوہ بھی, تو اس کے لیے آپ کی نیند بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہے. تو اس میں آپ جتنا جو ہے نا ایزی اپنے آپ کو رکھیں گے, اتنی آپ جو ہے آپ کو اچھی طرح سے چیزیں ذہن نشین ہوں گی. جی یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہی کرتا کہ عشاء کے بعد تقریباً سو جاتا تھا, یا 1-8 گھنٹہ اوپر لگ جاتا تھا, تو صبح پھر فجر میں اٹھ کے پھر سارا دن وہی روٹین. یہ اصل میں نیچرل سائیکل ہے. ہاں جی, جو اسلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے, نبی علیہ السلام نے بھی اس چیز کو پسند کیا ہے کہ بھائی عشاء کے بعد جو ہے تو بندہ بغیر بات چیت کیے, مطلب فضول گپ شپ پہ ہم لگاتے ہیں, تو اس کی بجائے ہم فوراً سو جائیں, اور جو رات کی آخری پہر ہے اس میں بندہ اٹھ کے اللہ کے حضور بھی کچھ گزارشات ہو جاتی ہے, تو ضروری ہے. تو اس سے وقت میں بہت برکت آ جاتا ہے, اور دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ بندے کے سارے کام اس میں نپٹتے چلے جاتے ہیں. ہم الٹا کرتے ہیں, ہم ساری رات جاگ کے پڑھتے ہیں اکثریت, اور جو ہے تو پھر صبح کے ٹائم جو ہے تو ہم سو جاتے ہیں, پھر جب اٹھتے پھر کہتے ہیں بھائی دن تو ایسے گزر گئے جیسے. ہاں جی بالکل ایسے تو بے برکتی ہوتی ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے ٹائم جو کام شروع ہوتا ہے مفہوم اس کا, اس میں برکت ہے. بے شک. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھئی ایک تو اپنی نیند کو بندہ پراپر رکھے, اور دوسرا اگر اس نیچرل سائیکل کو فالو کرے تو انشاءاللہ اس کی امید اور بھی کہ وہ اچھے طریقے سے. بالکل. اور دوسری سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ نماز ہے. نماز بالکل. ہم روزی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کوریا میں آ کے بھی اچھا روزگار ہمیں ملے جی, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ روزی کی برکت نماز میں, ہم اس کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیسے ہم جو ہے نا ادھر آ سکتے ہیں. مادی طور پہ اگر ہمیں وہ چیز حاصل ہو بھی رہی ہو اس میں بے برکتی ہوگی. بے برکتی ہوگی. آ بھی رہا ہوگا, جا بھی رہا ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا بیچ میں کیا ہو رہا ہے. بیچ میں کیا ہے, مطلب ہم بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں نا کہ جو بڑے ہمیں لگتا ہے ایسے کہ بہت زیادہ خوشحال ہے, لیکن آپ یقین کریں جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے گپ شپ ہوتی ہے ان کے ساتھ نا, تو وہ جب اپنے دکڑے کھولتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے یار یہ بیچارے کتنے عجیب روٹین میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جو ہے تو اور وہ اس چیز کو ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ یار نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, وہ نہیں ملتا. تو آپ جب اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے تو بالکل یہ جیسے پھر اس کا افیکٹ تو پڑتا ہے نا. بالکل ایسے, چاہے بظاہر آپ بڑے خوشحال نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بندہ اجڑ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. یہ نماز کے لیے وقت تو خود نکالنا پڑے گا. تو یعقوب بھائی آپ مطلب چونکہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میں تو اسی تناظر میں بات کر سکتا ہوں. آپ جب یہاں پر آئے تو آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ تو نان مسلم کنٹری ہے, اور پھر آپ کی فیکٹری میں زیادہ تر نان مسلمز ہی ہوں گے, چاہے کنٹریز مختلف ہوں گی, تائی لینڈ, ازبکستان وغیرہ ان کے لوگ ہوں گے, لیکن ہے تو نان مسلم. تو ایسی کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ میں آپ نے مطلب پہلے سے یہاں پر لوگ نماز پڑھتے تھے, یا آپ آئیں تو آپ کو دشواری ہوئی, فیکٹری میں بات کرنی ہوتی, کیا طریقہ کار ہوتا؟ ہاں اس میں یہ ہے نا کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ فیکٹری میں پہلے اگر آپ کے کوئی مسلمان ورکر حضرات ہیں جی, اور نمازی ہیں جی ٹھیک ہے, تو وہ پھر کوئی نہ کوئی انہوں نے ترتیب بنائی ہوتی. ٹھیک ہے. اگر ایسی صورت نہ ہو, آپ آئے ہیں وہاں پہ کوئی مسلمان ورکر نہیں ہے, تو شروع میں تو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو بے دین ہے زیادہ تر ان میں. ٹھیک ہے. اور اگر چند ایک ہیں تو دوسرے وہ زیادہ اتنا وہ توجہ ان کو دیتے نہیں ہو مذہب کو. جی ٹھیک ہے. تو پھر تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے شروع میں. جی. تو یہ ہے کہ جو بندہ دل سے نیت کرتا ہے نا, تو اللہ پاک پھر راہیں کھول دیتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. شروع میں پھر اپنے آپ استقامت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے.
اور سب سے بڑی بات جو ہے نا، کیونکہ ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں ورک ویزا دیا ہے کام کے لیے جی، تو ہم اگر ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بڑا ہی اثر لیتے ہیں، پھر یہ ہماری ڈیمانڈ میں اس کو لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے ہمارا کام کر رہا ہے، یہ بندہ ہمیں چاہیے، اگر اس کی یہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، اس کو یہ کرنے دو. بالکل بالکل. تو سب سے ضروری یہی چیز ہے. ویسے بھی ہمیں اسلام یہی درس دیتا ہے کہ آپ ایمانداری سے کام کریں. بالکل. یعقوب بھائی، دیانتدار لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرتے، وہ بہت نایاب ہے. جی جی. اور جب میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ اب جدھر بھی ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، لیکن جب آپ دل لگا کے کام کرتے ہیں نا، تو جو آپ سے کام لے رہا ہوتا ہے، اگر تو وہ کوئی بدبخت نہ ہو ٹھیک ہے جی جی، تو وہ ریئلائز کرتا ہے اس چیز کو. صحیح بات. کیونکہ جب ایک چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے تو اس کی قدر اتنی زیادہ ہوتی ہے، پھر وہ آپ کی بات مانے گا بھی. بالکل. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں تو وہ کام میں جب اونچ نیچ کرتے ہیں تو مالک تو خود ان سے تنگ ہوتا ہے، تو وہ پھر کیوں ان کی کوئی بات مانے گا. وہ بھی ہوتا ہے. دوسرا، ہم خود سے تیار نہیں ہوتے جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم پیچھے پاکستان میں بھی اچھی طرح سے نمازیں نہیں پڑھتے، تو پھر یہاں پہ بھی ایک جھٹکا لگتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کافر ملک ہے، کافر جو ہے ہمارے کمپنی کے مالک ہیں، تو ہم کیسے پڑھیں؟ یہ عذر شیطان ہمیں آگے کھڑا کر دیتا ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ میں اس کمپنی میں جتنی بھی نمازیں میری ڈیوٹی کے دوران آتی ہیں، الحمدللہ میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں. کبھی کسی نے مجھے نہیں روکا. حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے لیے بھی میں جاتا ہوں، وہ مجھے خود سے جو ہے نا 20 منٹ ایکسٹرا چھٹی دیتے ہیں. ٹھیک 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 ہے. تو مطلب کہنے کا صرف اور صرف بتانے کا ترغیب کے طور پر یہی تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اگر دل سے نیت کریں انشاءاللہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں یہ سب ہو جائے گا. جی یعقوب بھائی، اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہے نا، جو ہماری اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں بھی پیش آتی ہے کہ کچھ لیبس تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی مسلمان بندہ پہلے سے موجود ہو اور نمازی ہو تو اس نے پروفیسر کو آلریڈی بتایا ہوتا ہے. تو پروفیسر سمجھتا ہے جب کوئی مسلمان آتا ہے تو اس کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کی 2-3 وقت کی نماز جو ہے وہ لیپ ٹائمنگز میں ٹھیک ہے، تو وہ اس کا اجر بھی اس بندے کو مل رہا ہوتا ہے جس بندے نے کوشش پہلی مرتبہ کی ہوتی ہے نا. تو ایک تو ہمارے ساتھیوں کو چاہیے، چاہے وہ ورکر ہو، جہاں پر بھی آپ جائیں گے نا، آپ پہلے بات کریں گے، آپ ادھر سے چلے بھی جائیں، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے ایک مسلمان کے لیے آسانی پیدا کر دی. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لیبس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یا تو مسلمان پہلے سے موجود ہوتے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. جی ٹھیک ہے. تو اب کمپنی کے مالک کو نہیں پتہ، یا وہ جب جاتے ہیں تو ادھر وہ پہلے مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ جب کمپنی والے مالک سے بات کرتا ہے یا مطلب اپنے پروفیسر سے بات کرتا ہے تو وہ عام بات سے اس کو اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اب ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی اس طرح کے لیبز ہیں، خصوصاً جن لیبز میں مسلمان پہلے سے موجود ہوں اور انہوں نے نماز نہ پڑھی ہو، تو پروفیسر ان کو سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ یہ بھی تو مسلمان ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں پڑھتے، تمہیں کیا وہ ہے. تو پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اس میں مسئلہ پیش آتا ہے. لیکن جو چیز میں نے آبزرو کی ہے، آپ سے بھی اس پہ رائے مانگوں گا کہ ورکر کمیونٹی میں کس طرح بات ہو سکتی ہے کہ کورین جو لوگ ہیں وہ سائیکولوجیکل پرابلمس کو بہت سیریس لیتے ہیں. جب آپ ان کو مطلب کیونکہ ریلیجن کی تو ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے نا. صحیح. لیکن اگر آپ ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ایسی ہے کہ اگر میں یہ نہیں کرتا تو مجھے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، میں فوکس نہیں کر پاتا، مجھے اندر سے بے چینی ہوتی ہے اس طرح سے، اور جس کی وجہ سے میرا کام متاثر ہو رہا ہے. بالکل. کیونکہ ان کو تو اپنے کام سے کام ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک. اب مثال کے طور پہ ہم جب کھانا نہیں کھائیں، بالفرض پروفیسر ہمیں کہیں بھائی کھانا نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، میں 2-3 گھنٹے لیٹ کر دوں گا، 4 گھنٹے لیٹ کر دوں گا، ایک دن میں بہت تیر میں نے مار لیا تو، لیکن پھر میں کام بھی نہیں کر پاؤں گا. صحیح بات ہے. اور پھر جب پروفیسر بھی دیکھا گا، وہ مجھے لازمی بات ہے کھانے کے لیے چھوڑے گا اگر وہ بہت بھی سخت ہو. ہاں جی. تو اگر ہم بھی نماز کا معاملہ اس طرح کر لے کہ ایک اچھے طریقے سے ان کے سامنے بات رکھ لے، لیکن اس تناظر میں رکھے بجائے مذہبی وہ ٹچ دینے کے. صحیح. ان کو سائیکولوجیکل طریقے سے بتائیں کہ بھئی میں چونکہ ریلیجیس فیملی سے آیا ہوں، میرے پیچھے ریلیجن، میں جب یہ معاملہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس معاملے سے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر میں یہ نہیں کرتا تب آپ کو بھی نقصان ہے، مجھے بھی نقصان ہے، میری صحت متاثر ہو رہی ہے. صحیح. اور آپ کی جو ہے تو کام متاثر ہو رہا ہے. تو اس سے بات بن جاتی ہے. بالکل. تو آپ ورکر کمیونٹی کے بارے میں آپ اس حوالے سے کیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ نے ان کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، میں نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی. جی ٹھیک ہے.
تو وہ پھر وہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کا کیا بیہیو ہے، ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھ کر کیسا بیہیو ہے، ٹھیک ہے، اور کام میں کیا صورتحال ہے۔ جب میں ان کو اچھی طرح سے کام کر کے دے رہا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں، ہاں ایک اور چیز یہ بھی ہے نا کہ میں نماز کے لیے کم سے کم وقت لیتا ہوں، کم سے کم وقت، جی جتنے میں ہوتی ہے بس اتنا ہی بندہ وقت۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بالکل نماز ہی شارٹ کروں، نہیں، نماز میں پڑھوں، لیکن کیا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو اپنا پہلے سے رکھوں، جی ٹھیک ہے، جو بریک ہوتی ہے اس میں اپنا وضو کر کے رکھوں، جی، جو نماز بریک کے دوران پڑھی جا سکتی ہے، چاہے آخر وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج کل جو ہے عصر کی نماز 5:30 بجے تک پڑھی جا سکتی ہے، جی جی، اور 5:30 بجے عموماً کمپنیوں میں بریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو میں اسی بریک میں پڑھوں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بریک میں اگر اسی کوئی نماز آ رہی ہے وہ بریک میں پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز اس کی کام کے دوران آ رہی ہے تو کام کے دوران نماز پڑھ رہے ہیں، اور کم سے کم وقت لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی نماز اچھے طریقے سے پڑھیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وضو وغیرہ کا اہتمام پہلے سے کریں تاکہ کم سے کم اس کا وقت لگے اور اس کے جو کام ہے یا اس کی پروڈکشن میں کوئی حرج نہ آئے۔ یعقوب بھائی، اگر صرف نماز پہ میرے خیال میں بندہ وقت لگائے نا تو زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں ساتھ موبائل بھی لے جاتے ہیں، ہاں جی، اب نماز بھی ہو گئی، نماز کے بعد بیٹھ کے ادھر واٹس ایپ ہو رہی ہے، فیس بک ہو رہا ہے، فلانا ڈمکانا، کسی کو کال ہو گئی ہے، حالانکہ اب ہم اجازت نماز کے لیے لے کے آئے ہیں، ہاں جی، لیکن بیچ میں اور کام کر رہے ہیں تو بدنام پر نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہی ایک دوست کے ساتھ ایشو بنا ہے، طیب بھائی کے ساتھ، جی، تو کمپنی والے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک آپ سے بندہ تھا وہ آدھا گھنٹہ لگاتا تھا نماز کے لیے، اچھا ٹھیک، تو ان کو اب اجازت نہیں دے رہے نماز کے لیے، حالانکہ آپ خود سوچے کہ آدھے گھنٹے میں تو تراویح پڑھ لیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، 5-6 منٹ میں میرے خیال سے 4 رکعت اچھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح ہم مینیج کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن ہم خود غلطی کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، جی، وہاں واش روم میں جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں، تو جس وجہ سے پھر یہ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم خود موقع دیتے ہیں، ہم خود موقع دیتے ہیں، ہاں، اور یہ بعض ساتھی یہ بھی کرتے ہیں کہ ڈیوٹی کے دوران جو نماز آتی ہے وہ تو پڑھتے ہیں، اور جو بریک میں نماز آتی ہے وہ پڑھتے نہیں، تو وہ یہ تو ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے تمہارا مذہب ہے، ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، یہ پہلے پورا ہماری تفصیل نکال لیتے ہیں کہ یہ اسلام میں کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، کتنے بجے نماز ہوتی ہے، کتنے بجے جو ہے ٹائم ختم ہوتا ہے، ایون یہاں تک کہ یہ پھر ہمیں خود ہی بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، بالکل بالکل، یہ بالکل یہ خود کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، ان کے کام میں کوئی حرج نہیں آنے دیتے اور محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ہمارے کام سے خوش ہو جاتے ہیں، تو جب وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں ہاں جی ابھی آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں، موقع دیتے ہیں، صرف اور صرف یہ ہماری اپنی جو ہے کمزوری ہے، جس وجہ سے جو ہے نا پھر وہ کمپنی مالکان اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نماز میں ٹائم لگاتے ہو، یا آپ پاکستان میں جا کے پڑھو، یا جس کنٹری کے ہیں وہاں جا کے پڑھو۔ اس بات پہ بھی میرے ذہن میں ابھی ایک بات آئی ہے، ویسے علماء بہتر رہنمائی کر سکتے، لیکن میرے خیال میں جیسے جو بندہ آسانی پیدا کرے گا اور اس کے بعد لوگ نمازیں پڑھتے جائیں گے تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، تو جو بندہ ایسے ڈنڈیاں مار کے نماز کا وقت بند کرا دیتا ہے اپنی ان کوتاہی سے، ہاں جی، وہ تو یہ بھی قصوروار ہوگا، گناہگار، کیونکہ اس کے بعد جتنے مسلمان آئیں گے تو کمپنی کا مالک تو ان پہ یقین نہیں کرے گا، پروفیسر تو ان پہ یقین نہیں کرے گا، تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط، جو وقت ملے کوشش کرے اسی میں پڑھ کے اپنے فرائض جو سنتیں ہیں صحیح طریقے سے، وہ اس پہ اتنا وقت نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ لگ جاتے ہیں، بے شک فرائض ہی پڑھ لے، فرائض پڑھ لے، مجبوری ہے، ہاں، دروازہ بند نہیں کرنا ہم نے، بالکل۔ تو اگر کمپنی کا مالک مانتا ہے تو اس میں فرائض اور ساتھ میں، کیونکہ اگر آپ مختصر صورتوں کے ساتھ پڑھیں نا تو فرائض اور سنتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم، مطلب 2-3 منٹ 4 منٹ ایکسٹرا ہوتے ہیں نا، لیکن یہ جو ہم آتے جاتے گپ شپ لگانا، وہ چیز ہونا، یہ اگر ہم اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، بہرحال ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ کہ یعقوب بھائی ایک سوال اس حوالے سے یہ آیا تھا کہ پاکستانی بطور پاکستانی، ٹھیک ہے، ورکر کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ آیا کوریا میں ان کی کوئی رسپیکٹ ہے کام، یا ان کو کوئی ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے؟ کم فیکٹریوں کی بات ہو رہی ہے،
تو آپ نے کیا آبزرو کیا، آپ کے ورکر کمیونٹی نے کیا آپ کے پاس کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہیں؟ یہ جی زیادہ تو ہر انڈیویجول کا اپنا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح، مطلب کنٹری کے نام پہ کچھ نہیں ہے. ہاں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ان کا سمجھ لیں ذہن بنا ہوا ہے نا جی کورینز کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی ہیں نا یہ بہت تیز لوگ ہیں، جلدی کام سیکھ جاتے ہیں. جگاڑ میں تو ماہر ہوتے ہیں. ہاں، جگاڑ میں ماہر ہوتے ہیں، یہ بہت جلدی کام سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور محنت سے بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا صرف ایک مسئلہ ہے، ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو کام بتا دو پھر چھوڑ دو، پھر ان کو نگرانی نہیں کرو. اچھا، یہ خود سے کرتے رہیں گے. یہ تو آپ بڑی مثبت باتیں بتا رہے ہیں پاکستانیوں کی. ہاں جی، ایسا ہی ان کا امیج ہے جہاں پہ پاکستانی لگے ہوئے. اچھا، جس کمپنی مالک نے ایک بندہ بھی پاکستانی بلایا نا تو پھر وہ دوسری کمپنی دوسرے ملکوں کے بندوں کو نہیں بلاتا، پھر وہ پاکستانی ہی بلاتا ہے. یہ تو میرے خیال میں یعقوب بھائی آپ بہت عجیب سی بات مطلب میں آپ سے سنا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو جو باہر جاتے ہیں تو ایسے لتاڑتے ہیں پاکستانیوں کو نا کہ بس پتہ نہیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مسئلہ بنتا ہے. وہ مسئلہ یہی بنتا ہے کہ آج کل جو ہماری ینگ جنریشن آ رہی ہے نا ایز اے ورکر جی ٹھیک ہے، تو وہ اتنی یعنی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتی محنت کے لیے. جی وہ بس یہی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جائیں گے وہاں بیٹھ کے گھوم پھر کے ہم جو ہے نا وہ آ جائیں گے. لیکن یہاں پہ آپ بھی ماشاء اللہ آبزرو کرتے ہیں، یہاں پہ مزدوری جو ہے نا وہ تھوڑی سخت ہے. یہ تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے پاکستان کے نسبت. نارمل ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ نارمل ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ ورکر کی شارٹیج کی وجہ سے اوور ٹائم کراتے ہیں. اوور ٹائم آپ کی مرضی سے ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے؟ ہاں تقریباً کرنا ہی پڑتا ہے. بہت کم ہوتا ہے جو آپ مرضی سے وہ کریں. تو اوور ٹائم ملا کے کتنے گھنٹے بنیں گے؟ مختلف ہے، 12 زیادہ تر تو 12 گھنٹے ہوتی ہے ڈیوٹی زیادہ تر. ٹھیک ہے، صحیح ہوگا. لیکن کہیں جگہوں پہ جو ہے اس کا دورانیہ 12 سے 16 گھنٹے تک بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، 12 سے 16 گھنٹے کافی زیادہ ٹائم. ہاں جی، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو یہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، ٹائم کے پیسے دیتے ہیں اور ٹائم بھی ہم سے پورا لیتے ہیں. ٹھیک صحیح. ٹھیک ہے، اس میں وہ کوئی نہیں کرنے دیتے کیونکہ انہوں نے پوری کیلکولیشن کی ہوتی ہے. 12 گھنٹے میں اتنا پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ ہم سے وہ پوری کی پوری لیتے ہیں جتنی مشین کی فل کیپیسٹی ہے. ٹھیک وہ فل نچوڑتے ہیں. فل نچوڑتے ہیں. اس میں وہ گنجائش نہیں. باقی جو آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ینگ جنریشن آ رہی ہے نا وہ محنت سے کتراتی ہے. جہاں پہ تھوڑی سی مشقت آتی ہے تو وہ فیکٹری چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ جو E9 ورکر ہے اس کو 3 فیکٹریاں چھوڑنے کا جو ہے نا موقع ملتا ہے. ٹھیک، اجازت ہے، یہ چھوڑ سکتے ہیں، 3 فیکٹریاں بدل سکتے ہیں. تو یہ جب فیکٹری چھوڑے گا تو ایگزٹ کرے گا، ملک سے باہر جائے گا؟ نہیں، ملک کے اندر ہی رہے گا. اچھا، کوریا کے اندر ہی رہے گا. ٹھیک. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے جو سمجھ لیں ریپوٹیشن میں یہ ایک بہت بری بات سمجھی جاتی ہے. ٹھیک، اس کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے. خالی اس کے ریکارڈ میں نہیں آتا، یہ پوری کنٹری پہ وہ دھبا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے نا یہ ٹکتے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ کمپنی مالک دوبارہ پھر پاکستانی نہیں بلاتا. جو تھوڑی دیر ٹکتے ہیں، 5-6 مہینے کام کر کے دکھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پاکستانیوں کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کمپنی میں پھر پاکستانی ورکر آتے رہتے ہیں. تو یہ کام کی نوعیت جو ہے نا کہ جیسے آپ نے دورانیہ تو بتایا، لیکن کام کی نوعیت سخت ہوتی ہے یا نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کام پہ. ہاں، کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ کمپنیوں میں جو ہے وزنی کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ویلڈنگ کا کام ہو گیا، گرائنڈر کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو ہے ڈھلائی کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ وزنی بھی ہوتے ہیں، گرم بھی ہوتے ہیں، اس میں ہیٹ کا کام بھی ہوتا ہے اور جو ہے مسلسل بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو بندہ ادھر سے اپلائی کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ان کی آرگنائزیشن کے ذریعے جو آپ نے بات کی، تو اس کو اسی ٹائم جب اپروو ہو جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کمپنی میں جائیں گے یا نہیں؟ اس کو کوریا آنے تک کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس کمپنی میں جا رہا ہوں. جی، وہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمیں انسکلڈ ورکر کے طور پر یہاں پر بلاتے ہیں. اچھا، E9 ویزا جو ہے
یہ سمجھ لیں لیبر ویزا ہے. لیبر ویزا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیبر سے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب کانٹریکٹ جاتا ہے نا یہاں سے, تو اس میں کمپنی کا نام ہوتا ہے اور کمپنی کے کام کی نوعیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ جس کمپنی میں ہوں تو اس کا جاتا ہے کہ یہ فرنیچر بنانے والی کمپنی ہے اور جو ہے گلاس فائبر وول کے پارٹس بنانے والی کمپنی ہے. تو آپ کو ایک براڈ اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں, اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ کی ہی کمپنی ہے, کوئی چیز اس میں بن رہی ہے. ٹھیک ہے. جو پھر یہاں پہ سینئر وغیرہ حضرات ہوتے ہیں, ان سے پھر رابطہ ہو کے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کس طرح کا کام ہے. ٹھیک. تو سی این سی تو کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ وہ سی این سی کی جو فیکٹریز ہیں ان کا کانٹریکٹ جب آتا ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقیوں کا تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے, زیادہ سچ ایسا نہیں ہوتا. جی. یہاں آ کے پھر زیادہ پتہ چلتا ہے. تو اسی وجہ سے تھوڑا سا وہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے, جب یہاں آ کے بندے محنت سے کتراتے ہیں, فیکٹریاں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, بھاگنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. چاہے وہ کام سے بھاگنا ہو یا جیسے ابھی نماز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, آپ اس فیکٹری میں رہیں گے, ان کو بولیں گے, کام کر کے دکھائیں گے, پھر اپنا مطالبہ رکھیں گے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, پھر اپنا مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ حلال فوڈ کے لیے مسئلہ ہے, مجھے وہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کو علیحدہ کچن بنا دیں گے, سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے. حلال فوڈ یہ آپ نے بڑی اہم. لیکن آپ یہاں رکیں گے تو نا, جی جی, آپ دوسرے دن ہی بھاگنے کی شروع کریں گے نا, تو پھر وہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے. کیونکہ لازمی بات ہے, آپ جب ادھر آ رہے ہیں تو ماحول تو غیر موافق ہے, وہ تو آپ کے موافق تو نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو اپنے لیے موافق بنانا ہے. اپنے لیے اب پورے ماحول کو آپ چینج نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنا جو ایک دائرہ ہے تو اس کو آپ چینج کر سکتے. تو یہ چیز ہے کہ, اور دوسری بات یہ تبھی ہوتا ہے نا یعقوب بھائی, آپ کا ارادہ ہو. ہاں, آپ کا ارادہ ہو, آپ خود ہی اندر دل میں چور ہو نا آپ کے, آپ کبھی بات ہی نہیں کریں گے, بلکہ جو بات کریں گے نا آپ ان کو بھی کہیں گے کہ ہم ادھر ان کاموں کے لیے آئے ہیں. مطلب ہمیں خود اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں اس قسم کے لوگ ملتے ہیں, ایسے مسلمان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی تم ان کاموں کے لیے آئے ہو کہ تم پروفیسر سے مطلب اس طریقے کی بات کرو, وہ کرو. اللہ کے بندے, ہم پہلے اس دنیا میں آئے ہیں. ہاں جی. مطلب اس دنیا میں بھی آنے کا تو ایک مقصد ہے نا, وہ مقصد ہم پھر بھول جاتے ہیں, اور صرف وہ جو ایک تو کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی مقصد ہے وہ تو بندہ. اچھا, اس کے تناظر میں ایک ساتھی کا سوال آیا تھا کہ اگر ایک بندہ عالم ہے اور وہ اس طرح ایز اے لیبر آنا چاہتا ہے نا, تو کوئی ممانعت, مطلب ممانعت سے شرعی ممانعت کی تو وہ بات نہیں کرتا, وہ اس کی بات کر رہا تھا کہ مطلب اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہوتی یہاں پر ایڈجسٹ ہونا. نہیں, یہاں پہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آنا بھی مشکل نہیں ہے, کیونکہ یہ انسکلڈ لیبر کے طور پر ہمیں لیتے ہیں نا لیبر. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, ان پڑھ ہیں. اچھا, کوئی بس کورین وہ آپ نے جو پروسیس بتایا, یہ تو ویسے ہمارے پاکستانی ادارے نے لکھ دیا ہے کہ میٹرک کم از کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ تھوڑی فلٹرنگ, ہاں تھوڑا بہت چلو ہو اس کو. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ انہوں نے کیا ہے. تو باقی اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی رہ گئی بات عالم کی, عالم حضرات بھی آئے ہوئے ہیں, اچھے موجود ہیں ایز اے ورکر. شرافت بھائی ہیں, شاید آپ کی ملاقات ہوئی ہو. جی جی. تو وہ ایز اے ورکر آئے ہوئے ہیں, وہ عالم ہیں ماشاء اللہ, 8 سال کا پورا انہوں نے جب سے نظامی کیا ہوا ہے. حافظ بھی ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو حفاظ بھی آ سکتے ہیں, علماء بھی آ سکتے ہیں. جی. بلکہ یہ تو کوشش زیادہ کرے, ان حضرات کی زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ. اور آنے کے ساتھ ادھر ان کو ماحول پھر بنانا ہوتا ہے. ہاں, ماحول, وہ جب آدمی نیت ارادہ کرتا ہے جی, تو پھر اللہ پاک راستے بنا دیتے. ٹھیک ہے. پھر وہ ماحول جو ہے نا اپنا بنانا پڑے گا. جی. اور باقی کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہے. یہ کبھی آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ پابندی نہیں لگا سکتے. جی. ٹھیک ہے. کیونکہ کوریا کے قانون میں ہے مذہبی آزادی ہے ہر بندے کو. ٹھیک ہے. باقی ہر جگہ پہ تھوڑے بہت مسائل تو ہوتے ہیں. میرا خیال میں یعقوب بھائی, اگر ایک عالم آ رہا ہے نا, تو ایک عام بندہ آ رہا ہے, ایک عالم آ رہا ہے, تو عالم کو کورین صحیح طریقے سے سیکھنی چاہیے. جی بالکل. کیونکہ یہاں پر انٹریکشن کے اس کو مواقع ملیں گے. ہاں جی. اب میں اور آپ, ہم عام بندے ہیں, تو ہمیں اگر انٹریکشن کے مواقع مل بھی رہے ہیں, پھر بھی ہم علمی طریقے سے اتنی بات نہیں رکھ سکتے. لیکن جب ایک عالم آ رہا ہوتا ہے تو ایک تو عالم کا اپنا ایک وہ مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, اگر لوگ مانتے نہیں مانتے, لیکن اس کا ایک اثر ہوتا ہے. صحیح بات. اور پھر جب اس کو اس معاشرے کی زبان آتی ہے نا,
تو اس کو کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اور کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہوتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں اسلام سے متعلق. ہاں جی بالکل, لیکن سب سے بڑا بیریئر یہاں کے لوگوں کو انگریزی تو نہیں آتی, انگریزی نہیں آتی, اور کوئی زبان بھی نہیں اپنے ملک صرف کورین زبان. تو اب کورین زبان اگر وہ اس نیت سے سیکھے نا کہ بھائی جا رہا ہوں اور ساتھ میں دعوت کا کام بھی ہو جائے, بالکل, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت زبردست, بالکل یہ بہت اچھی چیز ہے. ایسے ساتھیوں کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے ہماری جو کمیونٹی ہے, ہمارے مسلمان بھائی ہیں پاکستان کے, بنگلہ دیش کے, یہ بھی جڑیں گے, اور جو کورین حضرات ہیں ان کو بھی دعوت پہنچے گی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے یہ محنت ہر مسلمان کے ذمہ لگائی ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان حضرات کو اپلائی کرنا چاہیے. اور حلال فوڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ اب جو ہے حلال فوڈ کی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں نے جو ہے وہ شاپس وغیرہ بنائی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے, وہاں سے اس میں حلال گوشت, گائے کا, بکرے کا, چکن سب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایون آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں, آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں, آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں. فون کر کے وہ آپ کو بھجوا دیں گے, آپ کے ڈور پر پہنچ جائے گا. بالکل, کیونکہ یہاں پہ کوریئر سسٹم بہت اچھا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. بس صرف یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ باہر عام اسٹور سے ہم نہیں وہ چیزیں بڑے چیک کر کے لینی ہوتی ہے. مطلب فروٹس وغیرہ یہ چیزیں تو ہم لے سکتے ہیں, اور باقی کیونکہ حلال بہت سے ٹیکس تو نہیں لگے ہوتے, تو اگر آپ کو کورین صحیح طریقے سے آتی ہے اور آپ کو علم ہے حلال حرام کا, تبھی آپ اس کو, نہیں تو نارملی پھر ہمیں حلال مارٹ سے ہی گوشت اور اس طرح کی چیزیں جن میں شامل ہوتی ہیں. ہاں جی, وہ احتیاط کرنی چاہیے. جی, کیونکہ ان کے ہاں تو اس کا کوئی چکر نہیں, کوئی تصور نہیں ہے. بالکل اس طرح. تو جیسے ہم کسی ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں نا, تو وہ چاہے ہم دال یا سبزی بھی لیتے ہیں تو وہ تڑکا لگاتے ہوئے دیسی گھی اس میں ڈالتے ہیں ذائقے اور خوشبو کے لیے. بالکل. تو ان کی جو جتنی بھی یہ پروڈکٹس ہوتی ہیں تو اس میں یہ خوشبو کے لیے پھر وہ حرام جانور کی چربی وغیرہ استعمال کرتے ہیں. بالکل, ذائقے اور خوشبو کے لیے, کیونکہ یہ تو ان کی مرغوب غذا ہے. بالکل. تو آپ یہاں پر کوکنگ اپنی کرتے ہیں, فیکٹری نے اجازت دی ہوتی ہے یا ان کا اپنا کوک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ یہ ہمیں انہوں نے اجازت دی ہوتی ہے. کچن وغیرہ ہمیں بنا کے دیتے ہیں, چولہے وغیرہ لگا کے دیتے ہیں. شروع میں بعض جگہوں پہ پہلے سے مسلمان دوست نہیں ہوتے, پاکستانی دوست نہیں ہوتے, تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. جی. لیکن یہ ہے کہ ان کو پھر کنونس کرنا پڑتا ہے. جی. تو جب تک وہ کنونس نہیں ہوتے, اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو ہے جو کورین کھانا آتا ہے اس میں سے خالی چاول لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مارٹ سے جو پاکستانی یا بنگلہ دیش کے کسی بھی مسلمان مارٹ سے آپ اس کے جو ہے نا اچار وغیرہ لے کے, ٹھیک ہے, چاولوں پہ ڈال کے کھا سکتے ہیں, اور جو ہے فروٹ کھا سکتے ہیں, دودھ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, اور ان سے بات کریں. اگر خود اتنی زبان کے فلوئنٹ نہیں ہے تو کسی اور کے واسطے سے بات کریں, تو یہ مان جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جو کھانا ہی نہیں کھا رہا تو وہ کام کیسے کرے گا. یہ صحیح ہے, تو یہ مان جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پریشانی یہی ہوتی ہے, لڑکے پریشان ہو جاتے ہیں زیادہ تر اسی وجہ سے کہ وہ کچن نہیں ہوتا تو وہ پھر فیکٹری چھوڑ جاتے ہیں, جس سے نقصان ہوتا ہے. حالانکہ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن کی بات ہوتی ہے, 2-3 دن گزارنے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر وہ ترتیب بن جاتی ہے, پھر وہ دروازہ کھل جاتا ہے, مسلمان پھر آتے رہتے ہیں, پاکستانی حضرات آتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ان کے جاننے کی کوشش کریں, قریب جو ساتھی ہوں نا, تو ان کے ساتھ رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے. وہاں سے بھی وہ جو ہے نا اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. وہ بھی ساتھی جو ہے اس کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, کیونکہ جتنے بھی ساتھی یہاں آتے ہیں ان کو یہ تھوڑے مسائل ہوتے ہیں, تو نئے آنے والوں کا وہ خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ وہ رابطہ نہیں ہوتا ان کا آپس میں. ٹھیک ہے. تو جب وہ رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ لڑکوں کی جو ہے کیئر کرتے ہیں. یعقوب بھائی, سیلری کتنی, مطلب ایک عام ورکر ایوریج سیلری بتائیں, زیادہ کم وہ تو, لیکن ایوریج سیلری کتنی ایکسپیکٹ کرے لیگل طریقے سے جو بندہ آتا ہے؟ جی, ہر ملک میں نا کم سے کم سیلری گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوریا میں جو ہے ایک سیلری مقرر کی ہے انہوں نے 8 گھنٹے کی. ٹھیک ہے. ڈیلی 8 گھنٹے کام, اس میں ہفتہ
نہیں ہفتے کی وہ سیلری نہیں دیتے. ہاں ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے. ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے تو 6 دن بنتے ہیں. 6 دن کی سیلری ہوتی ہے. تو وہ ہوتی ہے وہ تقریباً 20 لاکھ کورین وان ہے. 20 لاکھ 2 ملین جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں 2 ملین. تو تقریباً آج کل کے ریٹ میں پاکستانی یہ کتنے بن رہے ہیں؟ آج کل 4.8 ہے تقریباً 5 لاکھ 4.5 سے 5 لاکھ کے. ہاں یہ کم سے کم. ہاں 4 سے 5. تو اس میں بچت ہو جاتی ہے. مطلب اگر کوئی بندہ گھر بیچنے کے لیے, کیونکہ لازمی بات ایک بندہ آ رہا ہے تو وہ تو پیچھے کمانے کے لیے آیا ہوا ہے. ہاں جی. تو بچت وغیرہ یہاں پر ہو جاتی ہے. ہاں یہ ہے نا کہ فیکٹریوں میں اکثر فیکٹریوں میں کمپنی مالکان جو ہے ایک ٹائم کے کھانے کے پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حساب کر کے تقریباً کافی سارا جو ہے نا ہمارا بوجھ اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یوں سمجھ لیں کہ وہ اگر ہمیں 6,000 کورین وان کے حساب سے بھی پیسے دیتا ہے نا جی, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے 1 لاکھ کورین وان خرچہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کھانے کے لیے. صحیح ہو. اتنے میں ہمارا کھانا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور رہائش باز کمپنیوں میں اکثریت کمپنیوں میں کمپنی کی طرف سے فری ہوتی ہے. تو یہ خرچہ بھی نکل گیا. رہائش کا بھی خرچہ نکل گیا. ٹھیک ہے. کپڑے تو ہم خود اپنے ساتھ لاتے ہیں. کپڑے تو ہم اپنے لاتے ہیں. باقی یونیفارم ہر کمپنی دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ خرچہ 6 مہینے میں 2 یونیفارم دیتی ہے. ٹھیک. یہ بھی ہو گیا. ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں. ہاں ٹیکس ہوتے ہیں. ٹیکس ہوتا ہے 7%. اچھا. تو اگر 20 لاکھ تنخواہ ہے تو ہاں ٹیکس ہوتا ہے. ٹیکس کے ساتھ پھر آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے. اچھا. وہ کمپنی پے نہیں کرتی, وہ ہم نے خود پے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور کھوئنگ بوم ہوتی ہے. ایک اور انشورنس. ٹھیک ہے. یہ لازمی ہے. یہ لازمی ہے. اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. کورین گورنمنٹ کی حکومت کی پالیسی ہے. یہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں کاٹ کے اگر آپ 20 لاکھ ہے نا تو آپ کو تقریباً جو ہے 18.5 لاکھ کورین وان ملے گا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. 18.5 لاکھ. تو بیچ میں باقی خرچے نکال کے میرے خیال میں 15 لاکھ بچ جاتا ہوگا. ہاں تقریباً 15 لاکھ بچ جاتا ہے. ہاں تو پاکستانی تقریباً 3 لاکھ. ٹھیک. اچھا. ایک اور سوال یہ تھا کہ گلف سے اگر کوئی بندہ آنا چاہے تو اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ ہاں گلف سے وزٹ ہی کر سکتے ہیں. ایز اے وزٹر آ سکتا ہے. اس میں پھر وہ خود ہی جاب کی کوئی جگاڑ لگا. اس میں پھر پہلے وہ اسائلم اپلائی کرے گا, پھر ادھر جاب ڈھونڈے گا, پھر زبان بھی سیکھے گا. اسائلم اپلائی کیے بغیر جاب نہیں ڈھونڈ سکتا. 3 ماہ کے اندر وہ جاب نہیں ڈھونڈ سکتا. جاب ڈھونڈ سکتا ہے لیکن انلیگل ہو جائے گا. کبھی بھی پکڑا جائے ڈیپورٹ ہو جائے گا. نہیں, اگر وہ جاب ڈھونڈ کے ان کے ساتھ بات کرے اور پھر ایگزٹ ہو جائے پھر واپس سے جاب نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا. اس طرح نہیں آ سکتا. اچھا. اس طرح وہ اسپانسر والا سسٹم نہیں ہے کہ کمپنی اسپانسر کرے آپ دوبارہ آ جائیں. وہ سسٹم نہیں. اچھا وہ نہیں ہے. تو اگر ایز اے لیگل ورکر آتا ہے تو اس پروسیس سے آئے گا. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر 4 سال 10 مہینے کا ویزا پورا کر لے گا نا اس کے بعد کمپنی پھر اسپانسر کر. کتنے؟ 4 سال 10 مہینے. 4 سال 10 مہینے. صحیح ہو گیا. ایک ہی کمپنی میں تو پھر کمپنی اسپانسر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑے سے انہوں نے اس لا میں نرمی کی ہے کہ آخری فیکٹری میں یعنی آخری 1 سال جو 4 سال 10 مہینے کا ویزا ہوتا ہے جو لاسٹ کے 1 سال ہے وہ آپ اگر ایک کمپنی میں لگاتے ہیں اور وہ کمپنی چاہتی ہے کہ یہ بندہ مجھے چاہیے, یہ ورکر مجھے چاہیے, تو وہ آپ کو اسپانسر کرتی ہے. پھر آپ یہاں سے پیپر لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے ویزا لگوا کے آ جاتے ہیں. جی. نارمل 3 مہینے پہ اگر کوئی بندہ آئے گا تو وہ اس طرح نہیں کر سکتا. نہیں اس طرح نہیں. اس کو لازمی اسائلم کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. ہاں جی. اور باقی ٹھیک کیونکہ اسائلم کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کو یہ جو اسائلم ہے وہ تقریباً 4-5 سال چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر نہیں کرے گا تو وہ انلیگل ہو جائے گا. وہ کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے اور رپورٹ کر دیں گے. اور آج کل تو کوریا, ایک تو کوریا بہت شارٹ ملک ہے, چھوٹا بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہر جگہ CCTV کیمرے. تیسرا آلریڈی یہاں پر وہ چونکہ اب ہمارا مسجد والا معاملہ چل رہا ہے تو ہمیں تھوڑا تجربہ زیادہ ہو گیا کہ اینٹی مائیگرنٹ باقاعدہ تنظیمیں ہیں جو کہ فارنرس کے بہت سخت خلاف ہے. ہاں جی. وہ بالکل وہ جیسے سونگتے نہیں ہیں, سونگتے ہیں اور وہ جا کے پکڑ رہے ہوتے ہیں. ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہوتی ہے بہت بڑی. کیونکہ اگر آپ کے پاسپورٹ پہ ڈیپورٹ کا وہ بھی لگ جائے تو میرے خیال میں یہ اور بھی نقصان دہ. یہ بہت زیادہ نقصان دہ. باہر ممالک میں اور جگہوں پر پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے.
یہ بہت زیادہ نقصان ہے. آپ پھر کسی دوسرے ملکوں میں اپلائی کر دیں تو وہ سامنے نظر آتا ہے کہ یہ ڈپورٹ ہوا پڑا ہے جی. تو مسئلہ بن جاتا ہے. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں تو آپ پراپر چینل سے آئیں. جی. ٹھیک ہے, یہاں پر محنت سے کام کریں. ٹھیک ہے, اور کورین زبان اچھی طرح سیکھ کر آئیں. اور یہاں پہ بھی آپ کورین زبان کی کلاسز لے سکتے ہیں. ایک اور انہوں نے جو ہے انسکلڈ ورکر کو اسکلڈ ورکر میں تبدیل کرنے کا پروسیس بنایا ہوا ہے. اچھا, جسے E7-4 کہتے ہیں. تو ایز اے اسکلڈ ورکر پاکستان سے ہم نہیں آ سکتے؟ پاکستان سے انہوں نے ایک بیچ منگایا تھا. اچھا, پاکستان سے نہیں اور بھی ملکوں سے منگایا تھا. ٹھیک ہے. شپنگ کی انڈسٹری کے لیے ان کو ویلڈر حضرات کی ضرورت تھی. اچھا, تو انہوں نے تقریباً 200 ورکر بلائے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کو وہ تجربہ پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو اس میں کافی ساری ریسٹرکشنز تھیں ورکر پر, کمپنی مالکان پر. تو وہ تجربہ ان کو پسند نہیں ہے, انہوں نے پھر وہ بند کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ ایز اے اسکلڈ لیبر نہیں آ سکتے, آپ انسکلڈ لیبر. انسکلڈ ہم آئیں گے, لیکن ادھر کام کر کے, ادھر کام کرنے کے بعد ہم جو ہے یہ کورین لینگویج کے لیولز ہوتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے, وہ لیول کریں گے اور اپنے پوائنٹس پورے کریں گے. سیلری کے پوائنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیول کے پوائنٹ ہوتے ہیں. کمپنی میں کون سا کام ہے اس کے الگ الگ پوائنٹ ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, اور آپ ایک کمپنی میں کتنا عرصہ رہے ہیں, جتنا زیادہ عرصہ آپ رہیں گے اتنے پوائنٹس آپ کے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک. اور ایج کے پوائنٹ ہوتے ہیں, ایج جتنی بڑھتی جائے گی پوائنٹ کم ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ E7 آپ کا چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان سے آتے ہوئے جو ہیں تو آپ مطلب ایک بندہ اگر یہ ذہن بنا کے آ رہا ہو کہ یار میں ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس ہے میرے ساتھ, میں ایز اے ڈرائیور اپلائی کروں, یا بار وہ نائی کا ایکسپیرینس ہے, نہیں کر سکتا. ہاں جی, ڈرائیونگ کا یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو لائسنس لینا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے E9 ورکر جب انسکلڈ لیبر کے طور پر انہوں نے لایا ہے نا, تو وہ کوئی ایسا کام دیتے ہی نہیں, اجازت ہی نہیں دیتے آپ کو کہ کوئی آپ اسکل ورکر کام کریں, آپ سے لیبر کا کام لیں گے. ہاں, 4-5 سال ہم یہاں لگاتے ہیں جی, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اب اس کام کو سیکھ چکا ہے جس کمپنی میں کام کر رہا ہے, تو اس میں پھر ہمارا اسٹیٹس چینج کرتے ہیں. باربر کا یہاں پہ بہت ٹف ہے جی, اس کا جتنا مشکل لائسنس ہے اور کسی کا نہیں ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا جی. تو ٹرانسپورٹیشن میں سب کورینز ہیں. یہ باربر شاپ ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ بھی سارے ہاسپٹلز ہو گئے, ٹیکسیز بھی سارے کورین. ہاں, یہ سب جو ہے نا کورینز ہیں. انہوں نے یہ چیزیں جو ہے نا فارنر کے ہاتھ میں نہیں دی. ٹھیک ہے. اور یہ یعقوب بھائی جو لیگل ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا, تو ایلیگل ورکر کے حوالے سے ایک دو ساتھیوں سے میری ملاقات ہوئی, تو وہ ایلیگل مطلب تھے. اب تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر موجود ہے یا نہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ کورین بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس چیز کو. مطلب اگر کسی کمپنی میں کام کرتے بھی ہیں نا, ان کو تو آپ کی کمزوری کا پتہ ہے. ہاں جی, کہ آپ ایلیگل ہے. ہاں جی, تو آپ کو پے بھی کم ملے گی. ہاں جی, کام بھی آپ سے گدھے کی طرح لیں گے. ہاں, یہ تو ہے بالکل, کیونکہ آپ کی کمزوری کہیں بھی. لیکن آپ جب لیگل ویزے پہ موجود ہے تو اب کوریا کا قانون آپ پہ اپلائی ہو رہا ہے. تو اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتے ہیں کوئی, تو آپ کورٹ کے ذریعے یا مطلب جو پراپر ایک پروسیس ہے اس کے ذریعے آپ اس کو وہ اپنا انصاف لے سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے تو ہمارے مطلب لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اگر یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ بھائی وزٹ پہ جاتے ہیں اور پھر غائب ہو جائیں گے, اور بس وہ تو غائب تو ہو جائیں گے لیکن زندگی اجیرن ہو جائے گی. ہاں, ایک تو زندگی اجیرن ہو جائے گی, دوسرا بہت زیادہ عرصے تک غائب نہیں رہ سکتے. بالکل, بہت چھوٹا ملک ہے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ جو ہے نا ان کو دبا کے رکھتے ہیں, ان سے محنت بھی زیادہ کراتے ہیں. آپ کے کسی دن کسی کورین کے ساتھ اونچ نیچ بات ہو گئی, وہ کمپلینٹ کر دے گا, ادھر سے آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے, آپ کہاں چھپ کے بیٹھیں گے. ایسا ہی ہے. جی یعقوب بھائی, تو کچھ سوالات آئے ہیں. جی, یہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے پوچھتا ہوں. ایک تو آپ یہ بتائیں کہ کوریا میں آنے کے لیے کورین زبان, اگرچہ آپ نے اس پہ بات تو کر لی ہے, لیکن پھر بھی یہ بتائیں کہ یہ لازمی ہے کورین زبان یا نہیں, اگر کسی بندے کو نہیں بھی آتی تب بھی آ سکتے ہیں. اور دوسری بات, یہ جو ٹاپک کا ٹیسٹ ہوتا ہے جی, وہ جب کوئی بندہ ادھر دے رہتا ہے تو اس کے بعد کتنے ٹائم میں یہ لوگ بلاتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے, ٹاپک کا ٹیسٹ کا. جی, تو اس میں جو میرٹ ہے اس سے آپ اس میرٹ میں آنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہاں پہ جتنی آپ کو ضرورت ہوگی
کورین وہ آٹومیٹک آپ خود سے یہاں سیکھیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے اور میرٹ جو وہ لگائیں گے اس سے زیادہ آپ نے نمبر لینے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ کتنے ٹائم بعد پھر بلاتے ہیں جب ایک مرتبہ آپ نے ٹیسٹ پاس کر؟ ہاں جب آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا تو آپ کا 1 سال کے لیے روسٹر جو ہے نا وہ اپروو ہو جاتا ہے. ٹھیک. روسٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پورا ڈیٹا میڈیکل کے ساتھ اچھا یہ کورین HRD کو بھیج دیتے ہیں ادارہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو کسی وقت بھی کوئی مالک سلیکٹ کر سکتا ہے. اچھا مطلب ڈیٹا ان کے پاس چلا گیا. ہاں اب جو ہے تو کسی بھی وقت آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ وہ لکی ڈرا وغیرہ سے پاس ہونے کے بعد کا ہے. صحیح. دوبارہ پھر سال تک اگر آپ کا ویزا نہیں آیا تو پھر دوبارا اس پروسیس میڈیکل کرا کے خالی میڈیکل کرا کے آپ نے دوبارہ جو ہے نا روسٹر وہ کرنا ہے اپڈیٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 سال کا ٹائم آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لکی ڈرا کے بعد ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اسکل ٹیسٹ انٹرویو پاس کرنے کے بعد پھر آپ کو 2 سال کا ٹائم ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی کمپنی آپ کو سلیکٹ کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کر دی تو آپ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, آپ پھر دوبارہ شروع سے پھر پروسیس. لیکن اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنی بار آپ کتنی بار آپ دے سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن 2018 کے بعد انہوں نے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی ہے. اب یہ ایکسپائر نہیں ہونے دیتے. اچھا. اب یہ اس کو بلا لیتے ہیں یا پھر ایکسٹینشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ایک پلس پوائنٹ آپ نے بتایا. ٹھیک صحیح. اچھا اس میں اسکلز کے حوالے سے تو ویسے آپ نے بات کی کہ ایز اے اسکلڈ ورکر آپ نہیں آ سکتے یہاں پر, لیکن کیا ٹیسٹ وہاں پر جو ہم ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی پلس پوائنٹس ہیں جو جس کی وجہ سے اگر کسی بندے کو وہ چیز حاصل ہو تو اس کو تھوڑے پلس پوائنٹ ملتے ہیں؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ جب وہ ہم سے ڈاکومنٹس وغیرہ ریکوائر کرتے ہیں کہ جی اگر کسی نے کوئی اسٹڈی وغیرہ کی ہوئی ہے تو اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو میکینیکل کا ڈپلومہ ہوتا ہے DAE 3 سالہ ڈپلومہ. اچھا ٹھیک ہے. یا میکینیکل انجینئرنگ تو وہ جمع کرا سکتے ہیں. اس میں پھر وہ پوائنٹس مل جاتے ہیں. یہ صرف اسی ڈپلومے پہ, باقی دوسرے ڈپلومے سول پہ نہیں ہے. اچھا. الیکٹریکل پہ بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اور کمپیوٹر سائنس پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. صرف میکینیکل پہ. میرے خیال میں چونکہ وہ لیبر زیادہ تر اس مینوفیکچرنگ کے متعلق ہے نا, اس لیے. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ صورتحال ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو دوسری کیٹیگریز ہیں جس میں فشنگ ہے. ٹھیک ہے. ایگریکلچر ہے. صحیح. فارمنگ ہے. تو اس میں بھی سیلری تقریباً سیم ہی ہوتی ہے, لیکن ان میں اوور ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور مینوفیکچرنگ میں جو ہے سیلری کے ساتھ پلس اوور ٹائم کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک. اور جیسے نام سے ہی ظاہر ہے مینوفیکچرنگ فیکٹری کے اندر انڈور جابز ہوتی ہیں, اور ایگریکلچر ہوگی, فارمنگ ہوگی, وہ آؤٹ ڈور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ موسم کا بڑا اثر ہوتا ہے. کنسٹرکشن کا بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. کنسٹرکشن بھی آؤٹ ڈور ہوتی ہے تو موسم کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو باقی آپ کا اگر اسکل ہے ٹھیک ہے تو ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں. جب آپ یہاں پہنچیں گے اپنا اسکل ان کو شو کریں گے ٹھیک ہے تو آٹومیٹکلی وہ پھر جو ہے نا آپ کو پریفرنس دیں گے. ادھر پریفرنس ان فیلڈز میں. ہاں آپ کو اس فیلڈ میں پریفرنس دے دیں گے. فیکٹری میں. ہاں فیکٹری میں. صحیح. ٹھیک. اچھا آتے ہوئے کتنے فنڈز ہونے چاہیے, یا مطلب کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ان کو شو کرانی ہوتی ہے, کیا اس حساب سے؟ کوئی نہیں, بینک اسٹیٹمنٹ کوئی شو نہیں کرانی ہوتی. اچھا. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے 1000 کا چلان ہوتا ہے, پھر $28 کے مساوی رجسٹریشن فیس ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جب وہ آدمی ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے میڈیکل کی فیس وہاں جمع کراتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب ٹکٹ ہو جاتی ہے, آپ کا ویزا آ جاتا ہے, تو ٹکٹ کے پیسے آپ دیتے ہیں OEC کو, اور وہ پھر وہاں پہ آپ کو 1 ہفتہ کلاسز کراتے ہیں, کوریا کے قوانین کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی فیس بھی لیتے ہیں, پھر یونیفارم دیتے ہیں, اس کی فیس لیتے ہیں. تو سچ ہے اس کو خاص اتنا زیادہ جو ہے نا, تو یہ آج کل کے ریٹ کے مطابق ویسے یہ کیونکہ کرنسی تو اوپر نیچے ہوتی ہے. کرنسی اوپر نیچے ہوتی ہے. ریٹ کے مطابق کتنا اندازاً؟ ہاں اس میں جو ویری کرنے والی چیزیں ہیں نا, وہ ٹکٹ ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اور جو ہے جیسے یونیفارم ہے یہ ہو گیا, باقی تو ان کی فکس ہیں. ٹھیک. جو آپ کی کلاسز لیں گے وہ تقریباً 12,000 تھی. ٹھیک ہے. اب
زیادہ ہوگی تو 20,000 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یونیفارم جو پہلے 7,000 تھی وہ 15,000 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ٹکٹ کا تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈیلی بیسس پہ وہ تو چینج ہوتا رہتا ہے. ہاں فلائٹ کی ٹکٹس کا ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تقریباً 4-5 لاکھ ہاں ذہن میں رکھے بندہ 4-5 لاکھ پاکستانی روپے نا. ہاں اس سے اوپر نیچے تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ پھر جب وہ تیاری کرتا ہے وہاں اکیڈمیز میں ہاں وہ تو اس کا پھر الگ. ہاں وہ خرچہ الگ ہے. یہ تو آپ نے صرف آنے کا بتایا کہ آنے کا اتنا خرچہ پہ. چھٹیوں کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ مطلب ایک تو 2 قسم کی چھٹیاں آپ بتائیں. ایک تو کوریا میں رہتے ہوئے جو چھٹیاں ملتی ہیں ان کی کیا ترتیب ہوتی ہے, اور دوسرا اگر آپ اپنے ملک واپس جا سکتے ہوں تو اس کا بتائیں کہ کچھ اسپیسیفک پیریڈ کے بعد آپ کو یہ ملے گی یا نہیں, کسی بھی ٹائم آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور کتنی وہ دیتے ہیں. تو ان دونوں کا مجھے الگ جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. اس میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں, پاکستان, بنگلہ دیش یا کسی بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو چھٹی چاہیے تو آپ ڈپینڈنٹ ہیں کمپنی پہ. ٹھیک ہے. کمپنی کا مالک آپ کو جب چھٹی دے گا تب آپ جا سکتے ہیں. اس کی مرضی کے بغیر کوئی لیگل اس طرح وہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اپروول وغیرہ لینی پڑے گی ادارے سے. صرف کمپنی مالک کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہو جائے, ٹکٹ کرائیں اور چلے جائیں. ٹھیک ہے. صحیح. کیونکہ کمپنیوں نے کام جو ہے نا وہ وقت پر دینا ہوتا ہے, آرڈر جو ہے نا وقت پر تیار کر کے دینا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے پہلے سے پلاننگ بنائی ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنے ورکر ہیں, اتنے گھنٹے کام کریں گے, اتنے دنوں میں میں یہ تیار کر لوں گا. جی. تو ایک بندہ بھی اس میں سے اسکپ ہوتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو آپس کی آپ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ پہ آپ چھٹی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے سال میں بھی لے سکتے ہیں اگر انڈرسٹینڈنگ آپ. ہاں انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے, پہلے سال میں بھی لے سکتے ہیں. نہ بنے تو 5-6 سال میں, 5 سال تو خیر میکسیمم ہوتا ہے. 5 سال بھی نہ بنے آپ. ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب ان کو فوکس انڈرسٹینڈنگ پہ ہوتی ہے. اور ویسے کتنے ماہ کی مل سکتی ہے؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کام پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. جی بالکل. ہاں کوریا میں زیادہ تر کام جو ہیں وہ سال کے اینڈ میں ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک. یعنی کہ اکتوبر, نومبر, دسمبر میں کام ڈاؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے موسٹلی. جی. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو گرمیوں میں ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہاں کام کی نوعیت ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں وہ سردیوں میں ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹیکسٹائل کا کام ہے وہ سردیوں میں ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے پراپر ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے. ربڑ کا کام ہے وہ سردیوں میں ڈاؤن ہو جاتا ہے, پراپر ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے. اور کچھ ایسے کام ہیں جن کو جو ہے نا ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے تو وہ گرمیوں میں ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اندازاً ایک بندے کی کمٹمنٹ بھی ہو گئی ہے بندے کے ساتھ, اپنے مینیجر کے ساتھ, تو کتنے عرصے کی چھٹی لے سکتا ہے؟ یہ بھی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں؟ ہاں یہ اس پہ ہے نا سر, ڈپینڈ کرتا ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ یہ ورکر ہمارے پاس 1 مہینے کے لیے نہیں ہے, 2 کے لیے نہیں ہے. تو میکسیمم کیا لمٹ ہے کہ اس سے میکسیمم نہیں ہو سکتا؟ میکسیمم 3 مہینے ہے زیادہ سے زیادہ. 3 تو خیر میرے خیال میں یہ دیں گے بھی نہیں شاید. دیتے ہیں, میں 2 دفعہ 3 مہینے. ماشاءاللہ. آپ تو 2 مرتبہ حالانکہ 2019 میں میرے ساتھ آئے ہیں. ہاں میں 2 مرتبہ 3 مہینے گیا ہوں اور 1 دفعہ جو ہے 15 دن کی چھٹی لے لی ہے. ماشاءاللہ. میں 2019 میں آیا ہوں لیکن میں صرف 25 دن کے لیے گیا ہوں. تو یہ تو وہی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ انڈرسٹینڈنگ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی اس طرح سین ہوتا ہے. ہر لیب کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے. کچھ لیبز میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہیں تو ہر سال بھی جا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لیبز ایسی ہوتی ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں بھائی 2 سال کہیں پر نہیں جانا, وہ اس پر. ٹھیک. تو اس میں مطلب کوئی کوریا کی حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی, بس آپ کی اپنے مینیجر کے ساتھ, کمپنی مالک کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسری رہ گئی بات جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو کوریا میں ایسا سسٹم ہے کہ پہلے سال یہ ورکر کو سالانہ چھٹیاں نہیں دیتے. ٹھیک. دوسرے سال سالانہ چھٹیاں دیتے ہیں, 16 سالانہ چھٹیاں دیتے ہیں. یہ کوریا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ملے گی. ہاں کہ آپ اس میں باہر بھی جا سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ باہر جا سکتے ہیں. آپ جب پاکستان جاتے ہیں یا اپنے ملک جاتے ہیں تو جو 15-16 دن کی سیلری ہے وہ ان سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ باقی جو ہے وداؤٹ سیلری چھٹیاں کرتے ہیں. یہ سین ہوتا ہے. تو یہ سال میں 16 چھٹیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ 1 سال میں یہ 16 نہ لے تو یہ دوسرے سال میں شفٹ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ شفٹ نہیں. ہاں شفٹ بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا, انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک. بعض کمپنی مالکان ایسے کرتے ہیں کہ وہ جیسے ان کے تہوار آتے ہیں نا
تو ایک ایک چھٹی آپ کو ساتھ اٹیچ کر کے 4 5 چھٹیاں دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس سے وہ آپ کی چھٹیاں ڈیڈکٹ ہوتی رہتی ہیں. وہ کام کی نوعیت کام بعض دفعہ کم ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ آپ کی وہ چھٹیاں کاؤنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کہتے ہیں آپ ریسٹ کریں آپ کو تنخواہ ملے گی, لیکن وہ جو چھٹیاں ہیں اس میں سے مائنس کرتے جاتے ہیں. ٹھیک. یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے. دوسرا ان کے جو چھٹیاں ہوتی ہیں سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہیں سرکاری چھٹیاں, عید کی ہو گئی, ٹھیک ہے, 14 اگست کی ہوگی, 23 مارچ کی ہوگی, اس طرح ان کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چھٹیوں کو اگر کمپنی مالک چھٹی دیتا ہے تو آپ فری ہیں, ریسٹ کریں. ٹھیک ہے. تو اگر نہیں وہ کام کراتا ہے تو اس میں پھر وہ آپ کو اوور ٹائم کے پیسے دے گا. وہ آپ کو چھٹی ہے وہ ود پے چھٹی ہے. جی. پیڈ چھٹیاں ہوتی ہیں جو ان کی سرکاری چھٹی ہوتی ہیں. ٹھیک. جی یہ سین ہوتا ہے. اور یعقوب بھائی کوئی ایسی بات, بس کیونکہ ہمارے سوالات بھی ختم ہو گئے اور میرے خیال میں کافی تفصیلی سیشن ہمارا ہو گیا اس پہ, تو اور کوئی ایسی بات کہ جو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ یار ورکر آ رہا ہے تو ٹیکنیکلی اس کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے یا ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے آتے ہوئے, تو جی اس میں یہ ہے کہ ایک میڈیکل تو پاکستان یا اپنے ملک میں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا میڈیکل یہاں پہ آتے ساتھ میڈیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں, آپ کو وہ اپنے سینٹر میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں جاتے ہی میڈیکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر وہ ڈوپنگ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. کسی نے منشیات وغیرہ لی ہو تو اس کو فوراً رپورٹ کرتے. ہاں. اور دوسرا کسی نے اگر جعلی میڈیکل بنایا ہو تو اس کو بھی رپورٹ کرتے ہیں. صحیح. تو اسی لیے جو میڈیکل ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اگر آپ میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہے جو انہوں نے ممنوع کر رکھی ہے تو اس بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا پیسہ اور وقت ضائع نہ برباد کریں, بلکہ سب سے بڑی بات رپورٹ کا اسٹیمپ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس چیز کی احتیاط کریں. دوسرا یہاں پہ جو ہے نا قوانین کی پابندی بہت ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. جو قوانین کوریا گورنمنٹ کے ہیں اس کو آپ نے فالو کر رہے ہیں. جی. بعض دفعہ یہاں پہ ایک قانون جو ہے شاید ہمارے دوستوں کو علم میں نہ ہو کہ کسی شخص کی بھی, مرد ہو یا عورت, کسی شخص کی بھی اس کی اجازت کے بغیر آپ تصویر نہیں بنا سکتے. جی بالکل. اور کسی بھی شخص کو آپ دھکا مکی نہیں کر سکتے. بالکل. ہاتھ لگایا تو پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ان کا بہت خیال رکھنا ہے. مطلب کہنے کا ہے کہ کورین جتنے بھی قوانین ہیں ان کی پابندی کرنی ہے. قوانین کی بالکل. اور دوسری جو میرے خیال میں کوریا اور ایون یورپین کنٹریز میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ کوریا کے میکسیمم جگہ جو ہے نا وہ CCTV سے کور ہے. ہاں جی. تو آپ کئی بار بھی ڈنڈی ماریں گے نا بھاگ نہیں اور CCTV بھی کام کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بس صرف دکھاوے کے لیے نہیں. ہاں وہ صحیح کام کرتے اور پکڑتے ہیں. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا, کیونکہ اس سے ایک تو ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے, مذہب کی بھی بدنامی ہوتی ہے کہ بھئی اسلام کے ساتھ اس کو ٹچ وابستہ کر لیتے ہیں بدنامی. حالانکہ اچھے برے تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. وہ تو ایون کوریا میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم ویسے ہی مظلوم ہیں. ہاں بس. تو ہمارا اگر کوئی کمزور پہ زیادہ اچھے کام, اب جیسے آپ نے اپنی باتوں میں خود کہا کہ بھئی یہ پاکستانیوں کو اس وجہ سے زیادہ لینا پسند کرتے کہ کام محنت سے کرتے ہیں اور یہ جلدی کام سیکھتے ہیں. اب یہ بات جو ہے نا یہ نہیں, اور یہ ملٹی ٹاسک جو ہے نا کر لیتے ہیں نا بالکل. ہاں وہ کیونکہ پیچھے سے ہمارا ذہن ہی ایسے بنا ہوتا ہے کہ ہم جگاڑ لگا کے کام نکالنے والے ہیں. یہ تو وہ ان کی اکثریت میں نے آبزرو کیا لکیر کے فقیر والا معاملہ ہے نا. ایک چیز آپ نے ان کو بہت سے ملکوں کے یہی حال ہے, لکیر کے فقیر ہے. لیکن پاکستانی ہو گئے, ایون یہ انڈین میں بھی یہ چیز میں نے دیکھی, اس میں بھی یہ صلاحیت آلموسٹ ایک ہی قوم ہے. تو وہ جو ہے تو کیا کہتے ہیں ان میں یہ صلاحیت موجود ہے. لیکن اب یہ پازیٹیو چیز ہے تو کوئی نہیں بتاتا. اور وہ جو کم پکڑے جاتے ہیں ہاں جی ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. بس تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ آئے. تو دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ یہاں بے شک انسکلڈ لیبر کے طور پر آتے ہیں, یعنی انسکلڈ ورکر کے طور پر آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہاں کورین گورنمنٹ موقع دیتی ہے آپ لینگویج سیکھیں. ان کے لیولز 5 لیول ہوتے ہیں. تیسرے لیول کے بعد جو ہے نا وہ پھر E7 کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ کے سیلری کے پوائنٹ ہوتے ہیں, عمر کے پوائنٹ ہوتے ہیں, ایکسپیرینس کے پوائنٹ ہوتے ہیں.
ابھی تو انہوں نے بہت آسان کر دیا ہے کہ 1 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال جو پالیسی ہے, آگے کیا پالیسی وہ پتہ نہیں. ہاں وہ تو چینج ہوتی رہتی ہے, لیکن ابھی تو میری جو رائے ہے, میرا مشورہ جتنے آنے والے نئے ساتھی ہیں ان کو یہی ہوگا کہ آپ وہاں سے بھی اچھے طریقے سے کورین سیکھ کر آئیں اور یہاں آ کر بھی کورین زبان کو سیکھیں. جی ٹھیک ہے, اور جتنا جلدی ہو سکے آپ اسکلڈ ورکر کا اپنا اسٹیٹس چینج کریں. اس سے یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس ویزا کو آپ اگر 4-5 سال چلاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا ویزا اسٹیٹس چینج ہو کے F2 میں ہو جائے گا. اچھا ٹھیک. تو یہ F2 ایسا ویزا ہے, یہ نیشنلٹی تو نہیں ہے لیکن اس کو ساری مراد ساری فیسلٹیز نیشنلٹی والی ملتی ہیں کہ آپ یہاں پہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور پھر فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں. فیملی کیونکہ E9 پہ تو آپ فیملی کو نہیں بلا سکتے. E9 پہ فیملی نہیں بلا سکتے. ٹھیک, لیکن F2 پہ ہو گئے تو ہاں, اور E7 پہ آ سکتی ہیں. E7 پہ فیملی بلا سکتے ہیں لیکن کاروبار نہیں کر سکتے. کاروبار نہیں کر سکتے لیکن فیملی بلا سکتے. ہاں فیملی بلا سکتے. F2 پہ آپ جو ہے فیملی بھی بلا سکتے ہیں, کاروبار بھی کر سکتے ہیں, اسپانسر بھی کسی کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ چیز ہے. اور مزدوری اچھی ہے کوریا میں. ٹھیک ہے, ہم زیادہ تر تو کورین یہی کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جیسے ہیں یہ کورین سعودی عربیہ سے پیسے کما کر آئے اور اپنا ملک انہوں نے تیار کر لیا. ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے 4-5 سال 10 سال لگاؤ, واپس آ کے اپنے ملک کو کھڑا کرو. اچھا, یہ کورین کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے ملک پہ آپ جو ہے نا پیسہ لگاؤ. اچھا, یہاں کتنا آپ رہیں گے, کتنا عرصہ رہیں گے. پرایا ملک تو پرایا ملک پرایا ہے. آپ 30 سال بھی لگائے نا تو جب آپ ان کے آفس میں بھی جائیں گے نا احساس ہوگا کہ بھئی یہ میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے, میرا ملک نہیں ہے, میرا ملک نہیں ہے. اپنا ملک اپنا تو اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی میرا پیغام ہے کہ ایک تو زبان اچھے طریقے سے سیکھ کر آئیں, دوسرا قوانین کی پابندی کریں جی, اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کریں. کیونکہ ہم جب پاکستان کے نمائندے ہیں اس سے پہلے ہم اسلام کے نمائندے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم مسلمان ہیں. تو یہ پہلی نظر ہم پر یہی پڑتی ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم ہے. جی ٹھیک ہے, تو پورا ان کے ذہن میں وہ خاکہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اسلاموفوبیا کا بھوت سوار ہے نا دنیا پر, یہ ہم ایک چھینٹ تو ڈال سکتے ہیں, پانی کی ایک چھینٹ ڈال دیں اس آگ پر. کم از کم آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے نا, ہاں وہ ہوں گے یار وہ بندہ تو اس طرح نہیں ہے. ہاں, اسلام میں تو ایسے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. عمل سے آپ کر دکھائیں گے, عمل سے آپ کر. باقی تو آپ جتنا بھی بولتا رہے تو بولنے سے تو کوئی نہیں, عمل سے ہوتا ہے. بالکل. تو یہی میرا پیغام تھا. چلے یعقوب بھائی, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور ناظرین, یعقوب بھائی جو ہیں تو ان کے ساتھ میری ایک اور یہ ہے کہ ہم دونوں اکٹھے 2019 میں آئے ہیں. یہ مجھ سے کچھ عرصہ پہلے آئے تو میں بطور اسٹوڈنٹ آیا, اور یہ مجھ سے کچھ عرصہ پہلے ایز ورکر آئے, لیکن ہم دونوں کی آمد جو ہے وہ 2019 میں. تو جب یہ بات مجھ تک پہنچی تھی اور یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ بجائے یہ کہ کسی سے وائس پہ میں معلومات لوں تو پراپر ایک پروگرام ہونا چاہیے, تو سب سے پہلے میرا خیال یعقوب بھائی کی طرف اس لیے گیا کہ میں نے کہا کہ میٹیریلسٹک بنیادوں پہ, مادی بنیادوں پہ تو بہت سے لوگ پروگرام بھی کرتے ہیں اور وہ, لیکن ہم اس پروگرام میں یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو تھوڑی شریعت کے حوالے سے بھی تھوڑی وہ مل جائے کہ بھئی ایز اے مسلمان آپ یہاں پر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں. تو کیونکہ اگر تو اسلام نہیں ہے تو آپ چاہے کروڑ پتی بھی ہو تو وہ زندگی کوئی زندگی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کمائیں بھی لیکن شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے. اور آپ سب سے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.